اس کے بعد اب تک کسی نے اس میں تبدیلی نہیں کی، وہی سبز رنگ چلا رہا ہے۔ ہاں، سبز رنگ کو یہ سعادت ملتی رہتی ہے کہ وہ خدام کے ہاتھوں اوپر پہنچ کر لپٹ جاتا ہے۔ گنبد خضرا جو کہ یقیناً قطعاً بدعت حسنہ ہے، اور وہ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کا مرجع ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ انشاءاللہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، جو کہ بغض کی وجہ سے مٹانا چاہے گا انشاءاللہ خود ہی مٹ جائے گا۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ ان جیسے تمام نو ایجاد نیک کاموں کی بنیاد وہی حدیث پاک ہے جو مسلم شریف کے حوالے سے صفحہ 168 پر گزری، جس میں فرمایا گیا کہ جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ تو سبز گنبد ماشاءاللہ یہاں بھی لگ چکا ہے، تو جو لوگ وہاں سے ہو آئے وہ تو اسے دیکھ کے تصور میں گم ہو جاتے ہیں کہ اس کا جو اب یہ سین ہے، کس جگہ بیٹھے تو یہ نظارہ نظر آتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ وہاں سے ہو کے آ جاتا ہے نا، تو اسے پھر سارے مناظر بھولتے نہیں زندگی بھر، اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ جو ایک دفعہ حج عمرہ کر آتا ہے تو اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ جو دوست ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں وہ کہتے پھر جا رہے ہیں، محرم میں جب دوبارہ حج کے بعد عمرے شروع ہوں گے تو پھر حاضری دینی ہے، چونکہ پیاس بڑھ جاتی ہے۔ پھر زندگی کا مقصد ہی عاشقان رسول کا یہ ہو جاتا ہے، کماؤ وہاں لگاؤ، کماؤ مکہ مدینے کی زیارتیں کرو، حج عمرے پہ لگاتے جاؤ، تو اسی میں سکون ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ارشد صاحب ابھی کر کے آئے ہیں، اب ان کی پیاس اور بڑھی ہے، کہتے ہیں اب جلدی پھر سے حاضری ہو جائے۔ تو اسی طرح جو بھی جاتا ہے عاشق رسول، جس کے دل میں محبت ہوتی ہے مکہ مدینے کی، تو وہ پھر بار بار جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک یہ محبتیں سلامت رکھے، مدینے کی محبت۔ اور مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بھر مدینے میں۔ تو مدینے سے محبت کیوں ہے کہ ہمارے آقا وہاں جلوہ فرما ہے، اور ایسے ہیں جیسے حیات ظاہری میں تھے، ایسے نہیں ختم ہو گئے معاذ اللہ۔ یہ تو تصور بھی نہیں رکھنا، مر کے مٹی ہو گئی، ایسی تو بات نہ کسی کی سننی ہے نہ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ ہمارے آقا اسی طرح ہیں مدینے میں جیسے حیات ظاہری میں تھے، بالکل اسی طرح۔ جب وہاں ہم جاتے ہیں تو حضور ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، سارے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس تصور سے وہاں جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ادب و احترام اور دل کی کیفیت وہ رہے گی۔ اگر معاذ اللہ کسی کی باتوں میں آ کے یہ عقیدہ بنا لیا کہ نہیں ختم مار کے مٹی، تو پھر بے ادبیاں اور سارے معاملات ہوتے رہیں گے۔ وہاں تو اونچی آواز میں بولنا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے آقا جلوہ فرما ہے۔ اس بارگاہ میں اونچی آواز میں بولنے سے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے وہاں ایسا نہیں ہے کہ وہاں گنبد خضرا کے قریب ہوں تو ہی نہیں بولنا، وہاں دور بھی ہوں وہاں بھی احتیاط کریں، آگے پیچھے مدینے کی گلیوں میں بھی احتیاط کریں، اور فضول نہ بولے، اونچی آواز میں نہ بولے، مدینے کا ادب کریں۔ اللہ پاک سب کو بار بار حاضر نصیب فرمائے، اور خصوصاً رمضان میں حاضر نصیب فرمائے۔ رمضان مدینہ کی کیا بات ہے، کیسی رونقیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہاں۔ تو یہ بھی ایک بدعت ہے، بدعت حسنہ گنبد خضرا کا رنگ، کہ ابھی 1 صدی پہلے 1837 میں ہوا۔ تو یوں کر کے بدعت والے اس چکر میں نہیں آنا، جو لوگ شرک بدعت ہر بات کو جو بھی آپ کچھ کریں گے تو اس پہ شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ آپ کو اپنے بڑوں کو اصال ثواب کریں گے تو کہیں گے شرک بدعت، آپ 40واں کریں گے، جمعرات کریں گے، 10واں کریں گے، سالانہ کریں گے تو کہیں گے آپ نے بدعت کر دی ہے، درست نہیں کیا، شرک کر دیا۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ پاک بچائے اور ہمارے عقائد اللہ پاک سلامت رکھے، آمین۔ تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے عقائد بھی درست رہیں گے، حضور کی محبت، مدینے کی محبت انشاءاللہ ہمارے دلوں میں سلامت رہے گی۔ محبت رسول کے 8 حروف کی نسبت سے اللہ کے لیے محبت رکھنے کے متعلق 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہے جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے جلتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب ہوگی۔ کہ جو دنیا داری کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو کھلانا پلانے کو کام ہوتا ہے نا، پھر تو سارے کھلاتے ہیں، لائٹ آف کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنا جلنا ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے، کسی کو کھلانا پلانا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں ثواب ملے گا۔
اور اس کے فضائل جو ہم نے ابھی حدیثوں میں سنے اور سن رہے ہیں کہ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، اپنے کام کے لیے نہیں، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں، چائے پلا دی، کھانا کھلا دیا، تحفہ دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو ان سے میری محبت واجب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء و شہداء ان پر رش کریں گے۔ دو شخصوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی، ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں ہے، قیامت کے دن اللہ پاک ان دونوں کو ملا دے گا۔ شاید دنیا میں آپس میں دور ہیں، نہیں مل سکے، لیکن محبت رکھتے ہیں آپس میں، اللہ کی رضا والی محبت رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو بروز قیامت ملا دے گا، جمع فرما دے گا، اور فرمائے گا یہی وہ ہے جس نے تو نے میرے لیے محبت کی تھی، جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی، یہ ہے وہ۔ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں کون رہے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے گرد یاقوت کی کرسیوں پر ہوں گے۔ جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ دو شخص جب اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان جدائی اس وقت ہوتی ہے کہ ان میں سے ایک نے کوئی گناہ کیا، یعنی اللہ کے لیے جو محبت ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ایک نے گناہ کیا کہ دوسرا اس سے جدا ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنے، محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تراویح کے حوالے سے عام مدنی پھول ہم نے کچھ سنے تھے۔ تراویح ہر عاقل بالغ